السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے جن شہزادی کی حیرت انگیز کہانی، تیسرا حصہ۔ ہوش آنے کے بعد چاروں کی ایک ساتھ آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ الگ پلنگوں پر پڑے ہیں اور ان کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہیں۔ وہ سخت حیرت کے عالم میں ان دیواروں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے قریب ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ چاروں کی نظریں ایک طرف اٹھی۔ سامنے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ایک بڑی خوفناک شکل والی لمبی بڑھیا زور زور سے قہقہی لگا رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بد نصیبو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کسی کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں شاہ تیرا جادوگرنی ہوں۔ چاہوں تو تمہیں ایک لمحے کے اندر موت کی نیند سلا سکتی ہوں اور چاہوں تو زندہ بھی رکھ سکتی ہوں۔ شاہ تیرا نے ایک اور بلند قہقہا لگایا۔ تم میری قید میں ہو، جو سلوک چاہوں تم سے کر سکتی ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کہہ کر شاہ تیرا نے ہر ایک کو تھیکی نگاہوں سے دیکھا۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ شمیہ بولی، شاہ تیرا جادوگرنی، تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ جانتی ہوں، خوب جانتی ہوں۔ نہیں جانتی، سنو گی تو اپنی ساری حیثیت بھول جاؤ گی، شمیہ نے کہا۔ بولو کون ہو تم؟ میں جنوں کی بزرگ ترین خاتون ہوں۔ اور یہ شمیہ نے اپنے قریب لیٹی شانو کی طرف اشارہ کیا۔ جنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ شاہ تیرا نے پہلے سے زیادہ بلند قہقہا لگایا۔ بس، کیا تمہارے منحوس جسم پر لرزہ طاری نہیں ہوگا یہ سن کر؟ لرزہ کیسا؟ میں جنوں اور انسانوں سے نہیں ڈرتی۔ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہاں جو بھی لایا جاتا ہے وہ میرا غلام ہوتا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے میری غلامی کرنی پڑتی ہے۔ غلامی کیسی؟ اٹھو اور آؤ میرے ساتھ۔ ایک دم کئی بھیانک شکلوں والے شاہ تیرا کے خدمتگار پلنگوں کے ارد گرد آ گئے۔ انہیں ادھر لاؤ، یہ کہہ کر شاہ تیرا ایک طرف جانے لگی اور چند لمحوں کے بعد غائب ہو گئی۔ چلو، شاہ تیرا کے ایک خدمتگار نے حکم دیا۔ سب سے پہلے شمیہ اٹھی۔ اسے دیکھ کر مالی شانو بھی اٹھ بیٹھے۔ نادی ناتوانی کی وجہ سے جلدی اٹھ نہ سکا۔ اٹھ بڈھے، ایک خادم نے نادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرے بابا جی کو، مالی نے کہا۔ یکا یک ایک دوسرے خادم نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ بولتے ہو ہمارے سامنے؟ اسی خادم نے کہا۔ صبر مالی بیٹا صبر، نادی نے مالی سے کہا۔ مالی سنبھل گیا۔ شاہ تیرا کے نوکر اور نوکرانیاں شانو، مالی، شمیہ اور نادی کو ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں ایک بہت ہی لمبا چوڑا باغ تھا۔ اس باغ میں کئی جوان، نوجوان، بڈھے اور عورتیں طرح طرح کے کاموں میں مصروف تھے۔ پودوں کو پانی دے رہے تھے، درختوں سے گرے ہوئے پتے اکٹھے کر رہے تھے، پیڑوں سے لگے ہوئے پھل توڑ توڑ کر جھولیوں میں جمع کرتے جا رہے تھے، پھولوں کے گلدستے بنا رہے تھے، گھاس کاٹ رہے تھے۔ ایک طرف سے شاہ تیرا کی آواز گونجی، دیکھا تم نے؟ دوسری طرف آؤ۔ شاہ تیرا ایک جانب چلنے لگی اور وہ چاروں شاہ تیرا کے نوکروں نوکرانیوں میں گھرے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگے۔ اب وہ ایک لمبے چوڑے کھیت کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ یہاں بھی شاہ تیرا کے غلام سر جھکائے کام کر رہے تھے۔ غلاموں نے جو اجنبیوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کام کرتے کرتے رک گئے۔ کام کرو بدبختو، مرنا چاہتے ہو؟ شاہ تیرا دہاڑی اور وہ بد نصیب غلام سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شاہ تیرا نے شانو، شمیہ، نادی اور مالی کی طرف دیکھا اور بولی، تمہیں بھی اسی طرح زندہ رہنا ہے۔ کام نہیں کرو گے یا بغاوت کرو گے تو تمہیں موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتی۔ بولو، زندگی یا موت؟ چاروں چپ رہے۔ بولو، شاہ تیرا نے اپنا دایاں پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ زندگی، نادی نے کہا۔ زندگی، موت نہیں۔ میں تم لوگوں کو زندگی بخشتی ہوں۔ محنت سے کام کرنا ہوگا، سستی نہیں چاہیے۔ اب کے نادی بھی خاموش رہا۔ خبردار، کسی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اسے وہ جو سامنے بلند پہاڑ ہے اس کی چوٹی سے نیچے گرا دوں گی، اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں گی۔ جاؤ، اب کل سے کام کرو گے۔ جو لوگ شانو اور اس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے کر ادھر آئے تھے وہ ان چاروں کو اسی طرح واپس لے گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے ان چاروں کو ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا جہاں پر شاہ تیرا کے باقی غلام، مرد اور عورتیں بھی جمع تھیں۔ شاہ تیرا کے نوکروں اور نوکرانیوں نے ان سب کے آگے وہ موٹی موٹی کچی پکی روٹیاں اور گلی سڑی ترکاریوں کے سالن رکھ دیے جو شاہ تیرا کے نوکروں اور نوکرانیوں نے ان سب کے لیے تیار کیے تھے۔
شانو اور شمیہ نے ان روٹیوں اور سالنوں کو دیکھ کر بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ نہیں کھاؤ گی تو بھوکی مر جاؤ گی، یہاں اور کچھ نہیں ملے گا، ایک نوکرانی بولی جس کا نام راسی تھا۔ غلام مردوں اور عورتوں کو کھانا دینا اس کے ذمے تھا۔ دفع ہو جاؤ، شمیہ نے غصے میں کہا۔ اچھا میں کہتی ہوں جا کر مالکن سے، تم دونوں کو مزہ چکھا دے گی۔ راسی بھاگ کر غائب ہو گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ساتھ شاطرہ بھی تھی۔ یہاں نخرے نہیں چلیں گے، ملکہ اور شہزادی تم اپنے دیس میں ہوگی، یہاں زندہ رہنے کے لیے یہی کچھ کھانا پڑے گا، کھاؤ۔ دیکھ رہی ہو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس سے چھو لیا تو تم دونوں کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں گے جیسے پہلے دریا میں ہو گئے تھے۔ شاطرہ جانے لگی۔ کھاؤ یا نہ کھاؤ کام کرنا ہوگا، وہ جاتے ہوئے بولی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نادی نے مالی اور شانو سے کہا، یہ ضد ٹھیک نہیں ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جادوگرنی کو ہماری کیا پرواہ ہے، ہمیں زندہ رہنا ہوگا، ہر حالت میں زندہ رہنا ہوگا۔ دوسرے روز جو کچھ بھی انہیں دیا گیا سب نے اس سے پیٹ بھر لیا، اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ شاطرہ نے چاروں کو باغ اور کھیت میں الگ الگ حصوں میں رہ کر کام کرنے کا حکم دے دیا۔ شمیہ اور شانو باغ میں کام کرنے لگیں اور نادی اور اس کا پوتا کھیت میں اپنی ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نادی بوڑھا آدمی تھا، اس سے محنت مشقت نہیں ہو سکتی تھی، تاہم وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگے۔ شاطرہ نے ایک اور انتظام کیا، اس نے حکم دیا کہ وہ چاروں آپس میں کسی قسم کی بات چیت بھی نہ کریں۔ انہیں الگ الگ کمروں میں رکھا گیا جس سے انہیں شدید تنہائی کا عذاب سہنا پڑا۔ دوسری طرف وہ دو جن جو ملاحوں کی بستی سے کشتی کے ساتھ گئے تھے اور جو ایک بہت بڑے طوفان اور اندھیرے میں کشتی سے بچھڑ گئے تھے، وہ جب جنوں کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ وہ کشتی کے ساتھ نہیں آئے تو غصے سے اس کی آنکھیں شعلے کی طرح سرخ ہو گئیں۔ تم ان کی حفاظت کے لیے گئے تھے، پھر وہ کہاں گئے؟ تم کشتی کی حفاظت نہیں کر سکے تھے، اس سے غافل ہو گئے تھے۔ ایک جن نے بڑی مشکل سے بتایا، حضور اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اندھیرا کہاں سے آ گیا تھا؟ ہر طرف کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ اسی جن نے بتایا، تو تم نے خود کو بچانے کی کوشش کی؟ بادشاہ گرجا، نہیں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ دوسرا جن کھگے آیا، تم نے اپنے فرض سے غفلت برتی ہے اور اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ سزا کا لفظ سنتے ہی ان کے چہروں کا رنگ اور پیلا پڑ گیا۔ جاؤ انہیں ڈھونڈ کر لاؤ، ان کے بغیر یہاں آؤ گے تو موت تمہاری منتظر ہوگی۔ دونوں جن الٹے پاؤں محل سے نکل کر باہر آ گئے۔ جادوگرنی شاطرہ اپنے غلاموں سے اتنا کام لیتی تھی کہ وہ شام تک بالکل نڈھال ہو جاتے تھے۔ اس محنت کے عوض انہیں صرف 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے روکھی سوکھی مل جاتی تھی۔ ان غلاموں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ شاطرہ نے ان کے اندر اپنی ظالمانہ کارروائیوں سے یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ اگر ان میں سے کبھی کسی نے ذرا بھی بغاوت کی تو اسے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے گا، اور اس سزا کا علم سب کو ہو چکا تھا، اور سب اس سزا کا خیال کر کے کانپ کانپ اٹھتے تھے، دن ہو یا رات۔ شاطرہ کوشش یہ کرتی تھی کہ اس کے سارے غلام جو باغ یا کھیت میں کام کر رہے ہیں اس کی نظروں کے سامنے رہے۔ دن کے وقت وہ باغ اور کھیت میں گھوم پھر کر ہر ایک کو کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک چھڑی ہوتی، اس سے وہ 2 قسم کے کام لیتی تھی۔ کسی کو بے ہوش کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس کا سرا کسی کے بدن کے کسی حصے سے لگا دیتی تھی اور وہ فوراً اپنے ہوش و حواس کھو دیتا تھا۔ جادوگرنی اس چھڑی سے کسی کو پیٹنا چاہتی تھی تو شار کی آواز کے ساتھ ہی یہ چھڑی اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی تھی۔ رات کے وقت شاطرہ اپنے قلعے نما عمارت کے مینار کے آخری حصے میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتی تھی اور چاروں طرف دیکھتی رہتی تھی۔ 2-3 بار غلاموں نے رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی تو شاطرہ نے مینار ہی سے للکار کر اپنے خادموں کو حکم دیا، بھاگنے والوں کا پیچھا کرو، اور بھاگنے والے پکڑے گئے۔ نہ صرف پکڑے گئے بلکہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بھی گرا دیے گئے۔ شاطرہ کا قلعہ بھول بھلیا تھا، اس سے نکلنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ جو بھی بھاگنے والا پکڑا جاتا تھا شاطرہ اسے انتہائی بے دردی سے پیٹتی تھی، اور یہ منظر سب کو دکھا دیا جاتا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بھاگنے کی کوشش کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غلاموں نے سمجھ لیا کہ اب وہ زندگی بھر اسی طرح غلامانہ زندگی بسر کریں گے۔ ان کے دلوں میں آزادی کی خواہش ہی مر گئی۔ مگر شاطرہ کے نئے غلام نادی، شانو، شمیہ اور مالی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔
लेकिन मगमूम और उदास रहते थे, और उस रात शानू कुछ ज्यादा ही उदास और गमगीन थी। अपने कैद खाने में तन्हा बैठी रो रही थी। चांदनी रात थी। चांदनी कैद खाने की सलाखों से आ रही थी। बाहर भी दूर दूर तक चांदनी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसके दिल में एक दर्द सा उठा और वो ज़ारो कतार रोने लगी। क्या हुआ शानू? उसके कान में आवाज आई। शानू ने देखा कि राशि सलाखों की दूसरी तरफ खड़ी है और उसे टकटकी बांधकर देख रही है। तुम नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ, शानू ने उंगलियों से अपने रुखसार साफ करते हुए कहा। राशि चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम शहजादी हो ना? शानू की आंखों से दोबारा बेइख्तियार आंसू बहने लगे। शानू, राशि के लहजे में हमदर्दी थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है शानू। हमदर्दी? क्या यहाँ हमदर्दी जैसी कोई चीज भी है? हाँ है, कम अज कम मुझ में है। शातिरा ने मुझ पर एतमाद करके मुझे कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। सिर्फ मैं यहाँ किसी गुलाम से बातचीत कर सकती हूँ। शानू ने आह भरी। तुम्हें सिर्फ यही इख्तियार मिला है? हाँ, कोई बीमार हो तो उसकी इत्तिला भी शातिरा को दे सकती हूँ। तो अब हमारा क्या होगा? शानू ने कहा। उसके चेहरे पर गहरा गम छा गया था और आंसू रुखसारों पर ढलक रहे थे। राशि उसे मतवतुर देखे चली जा रही थी। शहजादी, राशि ने अपना चेहरा सलाखों से लगा दिया। जो बदनसीब यहाँ एक मर्तबा आ गया वो अपनी मौत तक यहाँ से नहीं जा सकता। मुझ पर जादूगरनी एतमाद करती है, मगर मैं जानती हूँ कि उसकी कैद से रिहाई मुमकिन नहीं है। शानू की आंखों में एक पुख्ता इरादे की रोशनी आ गई। वो बड़े एतमाद से बोली, रिहाई मुमकिन है और सब रिहाई हासिल करेंगे। राशि ने बेयकीनी की हालत में शानू को देखा। अभी नई नई गिरफ्तार हुई हो, तुम्हें खबर नहीं कि शातिरा कितनी खतरनाक कुव्वतों की मालिक है। आहिस्ता आहिस्ता जान लोगी, हम तुम सबको आजाद कराएंगे। राशि अपनी बेयकीनी के बावजूद शानू के इरादे की पुख्तगी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। राशि, अब के शानू ने उसे मुखातिब किया। कहो शहजादी, हम जब से यहाँ आए हैं हमने एक दूसरे को नहीं देखा। यहाँ तो यही कुछ होता है। शातिरा अपने गुलामों को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। कोई गुलाम दूसरे गुलाम से बात नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना? शानू ने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर राशि को देखा। क्यों नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये हमदर्दी ना होती तो मैं तुमसे ऐसी बात हरगिज ना करती। शातिरा की नजरों में ये मेरा एक जुर्म है और वो अपने मुजरिम को कभी माफ नहीं करती। शानू ने मायूस होकर सर झुका लिया। बोलो शहजादी, क्या चाहती हो? शानू ने सर उठाया। मेरा दिल बुरी तरह तड़प रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर लें? राशि ने नफी में सर हिला दिया। अच्छा, तुम्हारी हमदर्दी का बड़ा शुक्रिया, अब तुम जाओ। शानू के इन अल्फाज पर राशि बोली, आज वक्त है बातें करने का। वो देखो दूर पहाड़ियों पर। राशि ने उन पहाड़ियों की तरफ इशारा किया जहां से साए दिखाई दे रहे थे। शातिरा आधी रात के वक्त अपने खास नौकरों और नौकरानियों के सरों पर ताज़ा फल सब्जियां वगैरह लाद कर उधर चली जाती है जहां उसकी बहनें और बहुत सारे अजीज रहते हैं। ये सब कुछ उन्हें देकर वापस आ जाती है और सुबह सवेरे वो वापस अपने किले में होती है। आते ही एक एक कमरे में झांकती है और देखती है कौन किस हालत में है। अब वो सुबह के धुंधलकों में लौटेगी। शानू दूर पहाड़ियों पर साए देख रही थी। ताज़ा फल और सब्जियां उनके लिए और हमारे हिस्से में गली सड़ी सब्जियां। शातिरा जो चाहे कर सकती है, राशि ने कहा। राशि, खामोश क्यों हो गई? बोलो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये कहकर शानू ने इल्तिजा अंगेज निगाहों से राशि को देखा। कहो शहजादी, मैं जरूर मदद करूंगी। हमें मिला दो मेहरबान राशि। शहजादी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शानू का लहजा रक़्क़त आमेज हो गया था। शहजादी, तुम अभी तक समझ ही नहीं सकी कि शातिरा क्या है और क्या कुछ कर सकती है। बड़ी जालिम और बेदर्द जादूगरनी है। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए तो वो ऐसा काम करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। तो क्या मैं इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी? ये फुकरा सुनकर राशि इस कदर मुतासिर हुई कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। बोली, अच्छा, तुम्हारी खातिर मैं खतरा मोल लिए लेती हूँ। वो जो तुम्हारे साथ बूढ़ा और बुढ़िया आई है वो दूसरी तरफ बंद किए गए हैं। वहां तक पहुंचना मुश्किल है। माली यहाँ से करीब है, उससे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन राशि। शानू ने बेइख्तियार अपना हाथ सलाखों से बाहर निकाल दिया, जिसे राशि ने थाम लिया। सुनो शहजादी। राशि ने पहले 3 बार इधर उधर देखा,
اس کے بعد سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگی، تمہارے قید خانے سے باہر نکلنے کا خفیہ راستہ اس دیوار میں ہے جہاں گھاس کا انبار پڑا ہے۔ اس گھاس کو ہٹانا تمہیں راستہ نظر آ جائے گا۔ باہر نکل کر سلاخوں کے ساتھ ساتھ چلتی جانا، جہاں سلاخیں ختم ہو جائیں وہاں باغ کی حد شروع ہو جائے گی۔ باغ کی دیوار پر چڑھ کر اندر آہستہ آہستہ چھلانگ لگا دینا۔ مالی وہیں کہیں ہوگا، میں اسے وہاں چھوڑ آؤں گی۔ شانو راسی کو آنکھیں جھپکائے بغیر متواتر دیکھے جا رہی تھی۔ اور سنو شہزادی، تھوڑی دیر میں واپس آ جانا، خبردار باغ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا ورنہ کسی کی بھی خیر نہیں۔ شانو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب میں ادھر جاتی ہوں جہاں سے شاطرہ قلعے میں آتی ہے۔ راسی چلی گئی، چند قدم چلنے کے بعد رک گئی۔ خبردار، باغ میں بہت خطرہ ہے، جلدی سے لوٹ آنا، میں مالی کو ادھر چھوڑ جاتی ہوں۔ شانو نے پھر سر ہلا دیا۔ راسی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شانو گھاس کے انبار تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے گھاس اٹھا کر الگ رکھنی شروع کر دی۔ جب گھاس ہٹ گئی تو دیواروں کے درمیان ایک چھوٹا سا خلا دکھائی دینے لگا۔ اس خلا میں سے صرف لیٹ کر باہر نکلا جا سکتا تھا۔ شانو نے یہی کیا۔ باہر نکل کر 2 سلاخوں کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، راستہ بالکل سنسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد شانو کو باغ کے اونچے درختوں کی بلند شاخیں نظر آنے لگی۔ دیوار زیادہ بلند نہیں تھی۔ شانو کو دیوار چڑھنے میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی۔ اس نے باہوں کے سہارے دیوار کا کنارہ تھام کر اپنا جسم دوسری طرف لٹکا دیا اور اپنی طرف سے بڑی احتیاط کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک سایہ لپکتا ہوا اس کی جانب آنے لگا۔ شانو، مالی وقت بہت کم ہے، سوچو کیا کرنا ہے۔ شانو، کیسے نکلے یہاں سے؟ شانو اس کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ مالی بولا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، یہی حالت میری بھی ہے۔ شانو نے مایوسی سے کہا۔ شانو، صرف ایک تدبیر ہو سکتی ہے، مالی بولا۔ کون سی تدبیر؟ میں یہاں سے نکل جاؤں، اپنی بستی میں پہنچ گیا تو بہت سارے ملاحوں کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ تمہارے ہاں چلا گیا تو جنوں کی فوج میرے ساتھ ہوگی۔ نہیں مالی، اس بہت مختصر فقرے سے شانو کی گہری مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف جادوگرنی کے اپنے آدمی رات دن کھڑے رہتے ہیں، وہ تمہیں پکڑ لیں گے، کسی کو تو خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، اس میں ناکامی ہوگی، کوشش تو کرنی ہی پڑے گی۔ مالی نے دیکھا کہ شانو بڑے غور سے سیاہ گلاب کے ان پھولوں کو دیکھ رہی ہے جو ایک قریبی پودے کی شاخوں پر لگے تھے۔ شانو، کیا سوچ رہی ہو؟ شانو نے مالی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شانو، مالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے شانو کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ شانو کے منہ سے نکلا۔ میں نے پوچھا ہے کہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں؟ ہاں، اور کون؟ مالی، میں جو کچھ کروں تم اس کے متعلق مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، اس کا وعدہ کرو کہ کچھ نہیں پوچھو گے۔ کرو گی کیا؟ بس دیکھتے جاؤ۔ اور شانو نے پودے سے سیاہ گلاب کا ایک پھول توڑ لیا، ایک اور توڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مالی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ میری مدد کرو، چند پھولوں کی ضرورت ہے۔ شانو نے 5 پھول توڑ لیے تھے، مالی بھی پھول توڑنے لگا۔ 12-13 پھول جمع ہو گئے تو شانو نے مالی کو اشارے سے مزید پھول توڑنے سے روک دیا۔ کچھ دور سفید گلاب کے پودے پر چاندنی کے رنگ کے پھول شاخوں پر نظر آ رہے تھے۔ شانو نے ایک پھول توڑ لیا۔ اس سفید گلاب کے پھول کے ارد گرد شانو نے سیاہ پھول رکھ کر ان کا گلدستہ بنا لیا۔ اپنی قمیض سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس گلدستے کی شاخوں کو باندھ دیا۔ مالی یہ منظر بڑی دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ باغ کی دیوار کے پیچھے دریا بہہ رہا تھا۔ شانو نے یہ گلدستہ دیوار کی دوسری طرف پھینک دیا اور پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کارروائی کا مطلب کیا ہے؟ مالی کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ شانو، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ کچھ بھی مت پوچھنا۔ یک راسی بھاگی ہوئی آئی۔ وہ آ گئی ہے۔ شانو اور مالی اٹھنے ہی والے تھے کہ زور کی آندھی چلی اور شاطرہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گرجی، تم یہاں؟ کون لایا ہے تمہیں؟ بولو۔ کوئی نہیں، ہم خود آئے ہیں، مالی بولا۔ تم خود آئے ہو؟ تمہاری یہ جرات؟ راسی ایک طرف کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ راسی، اس کارروائی میں تمہارا ہاتھ ہے؟ راسی کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اب کی بار شانو بولی، ہم خود آئے ہیں، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اچانک شاطرہ کی نظر سیاہ گلاب کے اس پھول پر پڑی جو سیاہ گلاب کے پودے کے نیچے گرا پڑا تھا۔ شانو اور مالی کو اس پھول کا خیال نہیں رہا تھا۔ میرا پھول!
शातिरा फूल को देखकर आगे बढ़ी। पौधे की 2 नंगी शाखें देखी तो उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। है, इतने फूल गायब, किसने तोड़े हैं? शानू झट बोल उठी, मैंने। नहीं, मैंने तोड़े हैं, माली बोला। मैंने तोड़कर फेंक दिए थे, शानू कहने लगी। मैंने तोड़कर पानी में फेंक दिए थे। मैं पूछती हूँ किसने तोड़े थे? शानू और माली दोनों बेक वक्त बोल उठे, मैंने। दोनों अपनी उंगलियां दिखाओ। शातिरा ने पहले माली की उंगलियां देखी, फिर शानू से कहा, अब तुम दिखाओ। शानू की एक उंगली लहू से सुर्ख थी। मुजरिम तुम हो, बकबक लड़की, कांटा तुम्हारी उंगली में चुभा है। तुमने मेरे बाग के सबसे प्यारे फूल तोड़े हैं। मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर रह जाओगी। अपने अपने कैद खानों में जाओ, और रासी जलील औरत, तुम भी कैद में रहोगी। ये कहकर शातिरा ने अपना दायां पांव जोर से जमीन पर मारा। दरख्तों के पीछे से शातिरा के कई खादिम उनकी तरफ आने लगे। जिन्नों के बादशाह ने अपने कई जिन शानू, नादी, शमिया और माली की तलाश में भेज रखे थे, और उनमें से अभी कोई भी कोई खबर लेकर महल में नहीं आया था। बादशाह और मलका की फिक्र रोज ब रोज बढ़ती जा रही थी। अपनी बेटी के लिए वो बड़े बेचैन थे। बादशाह हर दिन तलाश करने वालों की तादाद में इजाफा कर देता था, मगर इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होता था। जिन दरियाओं की गहराइयों में जाकर ढूंढ आए थे, लेकिन उन्हें उस कश्ती का कोई निशान तक नहीं मिला था जिसमें शानू और उसके साथी सवार होकर मल्लाहों की बस्ती से निकलकर महल की तरफ रवाना हो गए थे। एक रोज वो पहले 2 जिन्न जो शानू वाली कश्ती के आगे आगे रवा हुए थे, उस दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे थे जो महल से कुछ फासले पर बहता था। तो उन्होंने पानी में स्यासी चीज देखी। देखो वो क्या है? एक जिन ने अपने साथी से मुखातिब होकर कहा, हाँ मैं भी देख रहा हूँ, पकड़ लाओ। पहला जिन फौरन पानी में उतर गया और वो काली सी चीज पकड़ लाया। ये वही गुलदस्ता था जो शानू ने जादूगरनी के बाग से पानी में बहा दिया था। दोनों जिन ये गुलदस्ता देखकर हैरान रह गए। इतने बड़े बड़े स्याह खूबसूरत फूल उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। अजीब बात यह थी कि पानी में रहने के बावजूद ये अभी तक खराब नहीं हुए थे। वो ये गुलदस्ता अपने घर ले गए। उस घर में एक बहुत बूढ़ा जिन भी रहता था, जो एक जिन का रिश्ते में नाना लगता था। उन्होंने बूढ़े जिन को बताया कि काले फूलों के दरमियान एक सफेद गुलाब का फूल भी है। नाना जिन की आंखें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उसने पूछा, क्या ये स्याह फूल आम स्याह फूलों से बड़े हैं? और क्या हर स्याह फूल के दरमियाने हिस्से में एक सुर्ख दाग भी है? जी हाँ नाना जान, ऐसे फूल हमने कभी नहीं देखे, शाही महल में भी नहीं देखे हैं। एक जिन ने जवाब दिया, और तुम कहते हो स्याह फूलों के दरमियान एक सफेद फूल भी है? नाना जिन ने बात दोहराई, जी हाँ नाना जान, और ये सफेद फूल काले फूलों में घिरा हुआ है। जी हाँ। नाना जिन ने गुलदस्ता अपने हाथ में ले लिया, आंखों के बिल्कुल करीब लाकर फूलों को देखने लगा। बादशाह की बेटी की कोई इत्तला नहीं मिली? नाना जिन ने पूछा। नहीं। नाना जिन एकदम बोल उठा, मैं समझ गया हूँ मामला क्या है। क्या मामला है नाना जान? तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे बादशाह के हुजूर में ले चलो, उन्हीं को बताऊंगा। जिन्नों ने बूढ़े जिन को तख्त पर बिठाया और ये तख्त महल के बाहर जमीन पर रख दिया। वो अंदर आ गए। बादशाह को उनके आने की खबर मिली तो अपने कमरे से बाहर आया। बादशाह ने देखा कि वो जिन कुछ कहने के लिए बेताब है, तो बोला, क्या खबर लाए हो? एक जिन ने बताया कि एक बहुत अहम खबर नाना जान बताएंगे। बादशाह ने बूढ़े जिन को फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। जिन तख्त उठाकर ले आए। क्या खबर सुनाना चाहते हो? बादशाह ने सवाल किया। नाना जिन कहने लगा, हुजूर आप जानते हैं मैंने सारी जिंदगी सियाहत की है, दूर दूर तक पहुंचा हूँ। जो मालूमात मुझे हासिल है और कोई नहीं जानता। बादशाह सलामत शुमाली पहाड़ों के पीछे जो बड़े ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ है, उनके बीच में एक बड़ी जालिम जादूगरनी रहती है जिसका नाम शातिरा है। ये गुलदस्ता जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, उस जादूगरनी के फूलों के बाग से बनाया गया है। एक सफेद फूल स्याह फूल में घिरा हुआ है। ये फूल सिर्फ उसी जादूगरनी के बाग में होते हैं, दुनिया में और कहीं भी नहीं होते। बादशाह सलामत, मुझे यूं लगता है कि ये गुलदस्ता शहजादी ने भेजा है और अपनी हालत बताई है। क्या हालत बताई है? बादशाह ने बेसब्री से पूछा। बादशाह सलामत, शहजादी जादूगरनी की कैद में है। शहजादी जादूगरनी की कैद में है? मेरा इल्म यही कहता है बादशाह सलामत।
جادوگرنی سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنتی ہے۔ کالے پھولوں کا مطلب وہ خود ہے اور سفید گلاب سے مراد شہزادی ہے۔ شہزادی نے یہی بات بتانی چاہی ہے۔ سب سپاہیوں کو حاضر کرو، بادشاہ نے حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے محل کے خادم بڑے بڑے گھنٹے بجانے لگے۔ گھنٹوں کا شور ہوتے ہی جنوں کے گول شاہی محل کی طرف آنے لگے۔ شاطرہ کے قلعے کے سامنے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے درمیانی حصے میں سب سے اونچا پہاڑ واقع تھا۔ اس کی چوٹی اتنی اونچی تھی کہ لگتا تھا آسمان کو چھو رہی ہے۔ شاطرہ جب اپنے کسی مجرم کو سب سے بری سزا دینا چاہتی تھی تو اسے اس چوٹی پر لے جا کر انتہائی بے رحمی سے دھکا دے دیتی تھی۔ گرنے والا نیچے آتے آتے دم توڑ دیتا اور اس کا جسم پتھریلی زمین پر پڑتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اس روز شاطرہ اپنے 3 مجرموں کو دردناک سزا دینے والی تھی۔ یہ 3 مجرم تھے، شانو، مالی اور راسی۔ یہ راسی اس کی قابل اعتماد خادمہ تھی۔ دوسرے غلاموں کی طرح ایک غلام ہی تھی، مگر چونکہ بڑی فرما بردار رہی تھی اس لیے شاطرہ نے اسے قیدیوں کی دیکھ بھال کے اختیارات دے رکھے تھے۔ اس روز جب جادوگرنی نے اپنے باغ میں شانو اور مالی کو دیکھ لیا تھا تو جان لیا تھا کہ ان کی ملاقات کا بندوبست راسی نے ہی کیا ہے، اور یہ شاطرہ کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا۔ شانو اور مالی نے بھی اس کے باغ میں سب سے خوبصورت پھول کو توڑ کر جرم کیا تھا۔ شاطرہ جب ایسی سزا دینا چاہتی تھی تو یہ تماشا دکھانے کے لیے اپنی بہنوں اور باقی سب رشتہ داروں کو وہاں بلوا لیتی تھی۔ اس روز یہ سب وہاں موجود تھے۔ پہاڑ کے ایک طرف شاطرہ کے چند غلام زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ فضا میں کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور آندھی چل رہی تھی۔ شاطرہ جو سیاہ لباس میں ایک کالا بادل دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ کے بیچ میں ایک ابھری ہوئی چٹان کے اوپر بڑے غرور سے کھڑی تھی۔ اس سے نیچے کچھ فاصلے پر اس کی بہنیں اور رشتہ دار اوپر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی شاطرہ کے خادم مجرموں کو پہاڑ پر نہیں لائے تھے۔ شاطرہ نے اپنا ہاتھ لہرایا اور اس کے خادم شانو، مالی اور راسی کو اپنے گھیرے میں لیے ایک طرف سے آئے اور چوٹی کی طرف جانے لگے۔ مجرموں کی باہیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ خادم انہیں اوپر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ شاطرہ نے اپنی چھڑی لہرائی، جس کا مطلب تھا کہ مجرموں کو جلد سے جلد اوپر لے جایا جائے۔ خادم یہ حکم پا کر انہیں زیادہ زور سے گھسیٹنے لگے۔ مجرم اوپر ہی اوپر جا رہے تھے۔ شاطرہ نے بھی قدم اوپر اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ ڈھول زور زور سے بجنے لگے تھے۔ سیاہ بادل اور گہرے ہو گئے تھے۔ شاطرہ کی بہنیں اور رشتہ دار ہو ہی کا شور مچا کر شاطرہ کے پیچھے اوپر چڑھنے لگے تھے۔ چوٹی ابھی دور تھی۔ اچانک چوٹی سے ایک بہت بھاری پتھر فضا میں اوپر اٹھا اور پھر اس مقام پر آ گرا جہاں شاطرہ کھڑی تھی۔ شاطرہ اس کے نیچے چت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس قدر اچانک ہوا کہ شاطرہ کی بہنیں اور سارے رشتہ دار سراسیما ہو کر منتشر ہونے لگے، مگر چوٹی سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور ہر ایک کسی نہ کسی بھاری پتھر کا نشانہ بن رہا تھا۔ پتھروں کی بارش ہو ہی رہی تھی کہ ایک لخت چوٹی کے اوپر کئی بڑے تنومند جن نظر آنے لگے۔ ان جنوں نے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اٹھا رکھے تھے، جنہیں وہ شاطرہ کے کنبے پر بڑی تیزی سے گرا رہے تھے۔ چند لمحوں کے اندر سب کے سب بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ جن چوٹی سے اترے انہوں نے شانو، مالی اور راسی کی زنجیریں توڑ کر پرے پھینک دی۔ انہوں نے تینوں کو ہاتھوں پر اٹھا لیا اور نیچے لانے لگے۔ سب کمروں کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو غلام ان کے اندر بند تھے وہ بھاگ کر باہر آ گئے۔ جو غلام باغ اور کھیت میں کام کر رہے تھے وہ بھی ادھر آ گئے۔ شانو اور مالی تیزی سے شمیا اور نادی کی طرف گئے اور ان سے لپٹ گئے۔ جب قیدیوں کو معلوم ہوا کہ جادوگرنی مر گئی ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی سے دیوانے ہو کر بے اختیار ناچنے لگے۔ شانو نے بلند آواز سے کہا، شاطرہ ظالم جادوگرنی مر گئی ہے۔ ہمارے جنوں نے اسے اور اس کے سارے کنبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آج سے تم آزاد ہو۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتمانے لگے۔ بعض کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شانو کہے جا رہی تھی، اب تمہیں کوئی بھی غلام نہیں بنا سکتا۔ جادوگرنی نے تم لوگوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے ہی ساتھیوں پر ظلم کرائے گئے تھے، مگر تم مجبور تھے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا جو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے شاطرہ کے حکم پر دوسروں سے ظالمانہ سلوک کیا تھا اور اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ شانو بولی، آج سے یہ باغ، یہ کھیت، یہ محل اور ان میں جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے۔ یہ تمہاری اپنی محنت کا پھل ہے۔
کھاؤ پیو مزے کرو۔ شانو نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی تو اس نے راسی کو گلے لگا لیا اور کہا، راسی بہن، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ راسی منہ سے کچھ نہ کہہ سکی، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات سب نے بڑا جشن منایا اور صبح کے وقت شانو، مالی، شمیا اور نادی اس بڑی کشتی میں بیٹھ کر، جسے جنوں نے رات کے وقت مکمل کر لیا تھا، پہلے جنوں کے شاہی محل میں پہنچے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اس بوڑھے جن کو انعام و اکرام دیا جس نے سیاہ پھولوں کے گلدستے کا معمہ حل کیا تھا۔ 2 روز بعد شانو، مالی، نادی اور شمیا ملاحوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شمیا نے قلعے میں تنہا رہنے کے بجائے ملاحوں کی بستی میں رہنا پسند کر لیا تھا۔ وہ انسانوں سے بڑی مانوس ہو گئی تھی۔ نادی نے اپنا کمرہ نہ چھوڑا، جب تک زندہ رہا اسی کمرے میں بیٹھ کر دریا کے اس کنارے کو دیکھا کرتا جہاں اس کی کشتی بندھی رہتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی یہاں پر مکمل ہوئی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔